آؤ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ہوئے مصطفیٰ کریم کی پاکی کا ایک نمونہ پیش کرنے لگا ہوں۔ رب فرماتا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى فَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ فرمایا نبی کی بیویوں گھر میں رہو، چہرہ سے کپڑا نہ ہٹے، جسم ننگا نہ ہو، چادر چھوٹی نہ ہو، دوپٹہ سر سے نہ ہٹے، چہرہ ننگا نہ ہو، تمہاری عزت و آبرو پامال ہو جائے گی، تمہارا پردہ ظاہر ہو جائے گا۔ اے میرے نبی کی ازواج، میرے نبی کی بیویوں، قرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں چھپی رہو، پردے میں رہو، اہتمام پردہ کا کرو، گھر میں پاکیزہ پاک دامن بن کے رہو۔ پروردگار عالم کیوں فرما وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، میرے محبوب کی پاک دامن، میرے محبوب کی عزتوں، محبوب کی عزتوں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ فرمایا لوگو یاد رکھو بیویاں تمہاری عزت ہیں، تم بیویوں کی عزت ہو۔ مرد عورت کے لیے عزت ہے، عورت مرد کے لیے عزت ہے۔ لوگوں عزت سے بندے کا پردہ قائم رہتا ہے۔ عزت اس لیے عورت کو کہا گیا، لباس اس لیے کہا گیا۔ اگر عورت خدیجہ سے لے کر ام حبیبہ تک، قربان میرے ماں باپ تمہاری عزتوں پر، حضور کی زوج ازواج قربان تمہاری عزتوں پر میرے ماں باپ ہو جائیں، میری عزت قربان، میری آبرو قربان، میرا سب کچھ قربان ہو جائے۔ نبی کی ازواج، رب کریم نے ہر عام انسان کے عورت کو اس کے لیے عزت قرار دیا، اس کے لیے لباس قرار دیا۔ تمہاری ہستیاں وہ پاک ہستیاں ہیں، عرش بری کے رب نے جناب والا ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کر کر کے اپنے محبوب کی صحبت کے لیے پسند فرمایا ہے، اپنے محبوب کی صحبت کے لیے پسند فرمایا ہے۔